مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و حاضرین جو ہمارا ادارت اقامت امام احمد یوٹیوب چینل ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان سب کی دعا پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اب ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ہم نے فتح رضیہ کا تعارف کے طور پر ہم نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس کے ہم 9 ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، تاکہ ہم عوام الناس کو اور بالخصوص احناف مسلمانوں کو ہم اس سے آگاہی دیں کہ فتاوی رضویہ جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے حیات میں 1286 سے لے کر 1340 تک، انہوں نے جو اس میں فتوے لکھے ہیں اس کا ہم آپ کے سامنے تعارف پیش کر سکیں۔ اس سے پہلے آپ 9 ایپیسوڈ دیکھ چکے ہیں، اور میں اب چاہ رہا ہوں کہ فتح رضیہ کا ہر جلد کا تعارف آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کروں۔ اس اختصار میں بھی مجھے کتنا اختصار کرنا پڑے گا یہ میں بہت پلان کرتا رہا۔ ایک ہی جلد کے اندر 12 رسائل ہیں، ان رسائل میں بہت ساری بحثیں ہیں، بہت سارے نکات ہیں، تو میں کس طریقے سے اس کو کروں گا۔ کم سے کم میں کوشش کروں گا کہ پہلے ایک عمومی جائزہ لوں فتح رضویہ کی ہر جلد کا، ہو سکتا ہے کہ ایک ایپیسوڈ میں آ جائے یا 2 ایپیسوڈ میں آ جائے، اور اس بعد جہاں ضرورت پیش آئے گی تو میں کسی ایک رسالے پر، یہ رسالے کے اندر جو خاص نکات ہیں اس پر آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا۔ پھر بھی ممکن ہے کہ بہت زیادہ ایپیسوڈ ہو جائیں، لیکن بہر مقصد ہمارا یہی ہے کہ یہ فتح رضویہ آپ دیکھتے ہیں 30 جلدوں مشتمل ہے، تو اس 30 جلدوں کو ظاہر بات ہے کہ پڑھنا ایک ظاہر بات ہے کہ آسان نہیں ہے، لیکن اگر انسان متعارف ہو جائے تو اب ضرور مطابق اس چیز کو مطالعہ کر سکتا ہے۔ آج کا جو ایپیسوڈ نمبر 10 ہے، اس کا میں نے موضوع رکھا ہے کہ فتح رضویہ کے اندر بہت سارے عربی خطبات ہیں۔ رسالے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے خطبے لکھے عربی زبان میں، تو موضوع میں نے یہ بنایا ہے کہ خطبات رضویہ میں امام احمد کا منفرد انداز۔ اب ایک دو تو ہے نہیں، اس میں بہت سارے ہیں، اس لیے میں اس کا ایک تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابتدا میں نے سورہ فاتحہ تلاوت کی، اور سورہ فاتحہ کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ قرآن کریم کے اندر 6066 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا ہے، اس کا ایبسٹریکٹ یا خلاصہ جو ہے یہ آپ کا سورہ فاتحہ ہے، اسی لیے فاتحہ کی کتاب بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور ان 7 آیات میں قرآن کی جو 7 منزلیں ہیں، ان 7 منزلوں کا ایبسٹریکٹ کہہ لیں، خلاصہ کہہ لیں، ان آیات میں موجود ہے۔ تو علماء محققین نے اس سے ایک فائدہ اٹھایا اور کہا کہ قرآن ہمیں ایک چیز اور سکھاتا ہے۔ وہ سکھاتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز لکھیں کتابی صورت میں، رسالے کی صورت میں، مقالے کی صورت میں، تو اس کا کچھ ایبسٹریکٹ بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ سائنٹیفکلی ہم جانتے ہیں کہ جتنے بھی سائنٹیفکلی رسائل لکھے جاتے ہیں جو دنیا کے اندر، ان سب کے اندر ہوتا ہے کہ اس آرٹیکل کا ایک ایبسٹریکٹ، اگر آرٹیکل 10 صفحے کا ہے تو اس کا ایبسٹریکٹ 3-4 لائنیں ضرور ہوتا ہے، تاکہ اس کے اندر یہ بات بتائی جا سکے کہ اس کے آرٹیکل میں لکھا کیا گیا ہے، کیا فائنڈنگ ہے اس کی کیا تحقیق ہے، کیا افادت ہے، ان 3-4 لائنیں آ جاتی ہے، تاکہ پڑھنے والے کا دلچسپی پیدا ہو اور پھر اس کو مطالعہ بھی کرے۔ قرآن کریم کے اس انداز کو امام احمد نے بھی اپنایا، اور انہوں نے جب بھی کوئی رسالہ لکھا تو اس کا ایبسٹریکٹ یا خلاصہ ضرور لکھا، جس کو ہم اپنی زبان میں خطبہ کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے کے سارے خطبات انہوں نے عربی زبان میں لکھے۔ تو اب یہ جو ضرب خطبات ہیں، ایک دو نہیں ہیں، یہ میرے تحقیق مطابق یہ 350 سے بھی زیادہ یہ خطبات ہیں جو اب تک میں نے فائنڈنگ کی ہے۔ ہر ایسا بھی نہیں ہر رسالے میں خطبہ لکھا، لیکن اکثر رسائل کے اوپر، کتابوں پر انہوں نے خطبہ ضرور لکھا ہے۔ تو اب ان 30 جلدوں کے اندر کتنے ہوں گے آپ سمجھ سکتے ہیں۔
اور اس وقت دور حاضر میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ جو ہے آپ کو آرٹیکل کے ساتھ ایبسٹریکٹ ملے گا. تو احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اپنایا. اچھا یہ جو خطبہ انہوں نے عربی میں عموماً آپ دیکھیں گے جو فتاوی کتابیں ہوتی ہیں یا فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں یا اور دینی کتابیں ہوتی ہیں, ہمارے علماء نے خطبات لکھے ہیں, یہ نہیں لکھے, لیکن عموماً ان کے خطبہ میں یہ ہوتا ہے کہ نحمد رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب وہ اس کے اندر حمد صلات آ جاتی ہے اور حمد صلات کے بعد وہ اپنا بیان کرنا شروع کرتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ حمد صلات اتنی لکھی ہے, بعد میں ایک پیش لفظ یا مقدمہ یا ایک اس کا اظہار خیال ابتدا میں آتا ہے جس کے اندر اس کتاب کی یا مقالے کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے. یہ بھی عموماً طریقہ کار ہے, چاہے ہمارے اردو زبان کے محققین ہو چاہے کس زبان کو, یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو ظاہر بات ہے, مقالہ جب کوئی لکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے مقالے کو پڑھے, اس ایبسٹریکٹ کو خلاصے کو پڑھ کر اس کو انداز ہو جائے کہ اس میں ہم نے کیا لکھا ہے. اچھا, امام رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے مصنف ہیں, ایک ایسے محقق ہیں, ممکن ہے آپ نے اس 9 ایپیسوڈ کے اندر آپ نے کوئی چیز محسوس کی ہو ان کی علمیت کی. وہ صرف مجدد دین و ملت نہیں ہے, یعنی دینی علوم کی تجدید کرنے والے ہی نہیں ہیں, بلکہ انہوں نے علوم جو عقلیہ ہیں یا سائنسی علوم ہیں ان کے اندر بھی بہت جدت پیدا کی ہے. اور جدت اس طرح پیدا کی, جب میں انشاءاللہ جب آئیں گے وہ رسائل کبھی سامنے تو میں ذکر کروں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے سائنٹیفک رسائل کے اندر بھی ایک تحریر کے اندر ایسی دلچسپی پیدا کی تاکہ پڑھنے والے کو پڑھنے میں مزہ آئے اور اس کو مضمون سمجھ میں آئے. تو وہ جدت جو ان کی ہے اسے ہمیں مل جاتی ہے, اور وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ چاہے سائنٹیفک رسالہ ہو چاہے ہمارے دین کے کسی بھی عنوان کا رسالہ ہو, وہ جب ایبسٹریکٹ لکھتے ہیں اس کے اندر ان چیزوں کو بیان کر دیتے ہیں. اب ایبسٹریکٹ بعض 3 لائن کا بھی ہوتا ہے, بعض صفحے کا بھی ہوتا ہے, بعض 2 صفحے کا بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر وہ لکھا. اچھا, پھر ہمارے کیا ہوتا ہے عموماً ہماری دینی کتابوں کے اندر کہ ایبسٹریکٹ کے اندر ہم حمد و نعت, یعنی جو ہم کہتے ہیں یعنی حمد ہوتی ہے, ساتھ میں صلات ہوتی ہے اور مناقب ہوتے ہیں, یہ ہم لکھتے ہیں یہاں پر. احمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کام کرتے ہیں, لیکن جدت ان کے اندر ہے. جدت یہ ہے کہ وہ جب ہم لکھیں یا صلات لکھیں یا مناقب لکھیں, وہ کرتے کیا ہیں کہ اس جو عنوان ہوتا ہے, ایک پہلی بات ہے کہ ان کا عنوان جو ہوگا ایک عربی زبان میں ہوگا, عربی زبان میں وہ عنوان ہوگا, اور عنوان جو ہوگا ایسا ہوگا کہ جس سال انہوں نے وہ رسالہ لکھا ہوگا اس کی تاریخ بھی وہاں موجود ہوگی, علم آزاد کے لحاظ تاریخ بھی موجود ہوگی. پھر اس عنوان کے ہی اندر وہ ایسی اصطلاحات لے کر آئیں گے کہ جس سے بات یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کس موضوع پر مقالہ لکھا گیا ہے. میں عنوان کی بات کر رہا ہوں, ابھی خطبے کی بات نہیں کر رہا. یہ بھی ان کا جدت ہے کہ وہ ایسے الفاظ لے کر آئیں گے, ایسے کلمے لے کر آئیں گے, ایسی اصطلاحات لے کر آئیں گے, اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس موضوع پہ لکھا جا رہا ہے. ایک بات. اس کے بعد جب آپ عربی زبان میں خطبہ لکھتے ہیں, چاہے وہ ایک مقالہ ان کا عربی زبان میں ہو, فارسی زبان میں ہو یا اردو زبان میں, تینوں زبانوں کے اندر ہوگا مقالہ ان کا, لیکن جو ان کا ایبسٹریکٹ خلاصہ خطبہ ہوگا وہ صرف عربی میں ہوگا. اور اس کے بعد اس وہی کیا کریں گے, پہلے حمد بیان کریں گے. حمد کے لیے عبادت مختصر حمد بھی ہوتی ہے, بعض حمد کے اندر بھی 3 4 5 لائنیں آ جاتی ہیں, یعنی حمد کے اندر وہ وہی اصطلاحات استعمال کریں گے کہ جو موضوع کی ہے, لیکن وہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے. اسی طرح سے جب وہ صلات پر آئیں گے تو صلات کو استعمال کریں گے جس موضوع کے لحاظ سے, لیکن وہ کلمات لے کر آئیں گے جس سے اس بات کا اندازہ ہو کہ وہ یہ کس موضوع پر ہے. اس طرح مناقب کے اندر. اس کے بعد رسالہ ظاہر ہے, جیسا میں نے کہا کہ علوم عقلیہ پر ہو یا نقلیہ پر ہو, ان کا قلم ماشاءاللہ اس کے وہ نہیں ہوتا کہ صاحب عقلیہ کے لیے میں کیا کروں, نقلیہ کے لیے میں کیا کروں. سب کے لیے الحمدللہ وہ خطبہ ضرور لکھتے ہیں, اور جس موضوع میں لکھا جاتا ہے اس کے لحاظ سے لکھتے ہیں. پھر میں نے بتایا نا کہ نام ان کا رسالے کا عربی میں ہوگا, اور اس کے بعد اس کا عدد بھی نکال لیتے ہیں. اب میں ایک مثال دے دوں تاکہ بات میری تمیز شاید زیادہ ہوگی اور بات شاید سمجھ میں نہ آ رہی ہو آپ کی, میں کہنے کا چاہ رہا ہوں. اب میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ ایک میں میڈیکل سائنس کا مقالہ ان کا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, ابھی صرف نام لے رہا ہوں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں مقالہ میڈیکل سائنس پر ہے. اب میڈیکل سائنس پر مقالے کے لیے کیا کیا انہوں نے, جو عنوان لکھا
عنوان یہ ہے السبسام علی مشکک فی ایاد العلوم ارحام. اب ارحام رحم سے بات آ گئی نا، اب رحم کا معاملہ ہے، یعنی لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی میڈیکل ہی کی بات ہونے آگے جا رہی ہے. تو کیا ہے وہ کہ وہ شک دور کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے دل میں شک ہو کہ ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کے صورت بناتا ہے مرد کی عورت کی، بعد دل میں خیال آتا ہے، شک ہوتا ہے کسی قسم کا، اس شک کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اچھا، اب جب وہ لکھیں گے اس پر انہوں نے جو لکھا خطبہ، اچھا یہ سمسام علی مشکک فی ایاد علوم ارحام جو ہے یہ 1315 میں لکھا. اگر ہم سب کے حروف نکالیں گے علم اعداد کلاس سے 1315 بنیں گے، تو یہ بات بھی ہوگی. اب آئیے، اچھا یہ جو انہوں نے لیا، اس کے بعد جو حمد بیان فرما رہے ہیں، وہ حمد کے میں پہلے الفاظ بیان کلمہ آپ کو سنا رہا ہوں. الحمدللہ الذی لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اچھا یہ انہوں نے آل عمران کی آیت نمبر 5 اور 6 میں سے نکالی یہ بات. اپنے مضمون کو بھی لا رہے ہیں، دیکھیے، اور وہ میڈیکل سائنس بھی لے کر آ رہے ہیں. اب کیا لا رہے ہیں؟ ترجمہ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس پر کچھ چھپا نہیں. اللہ تعالیٰ کچھ چھپا نہیں، زمین میں نہ آسمان میں. وہی ہے اللہ کہ تمہاری تصویریں بناتا ہے یا صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں جیسی چاہے. یہ ماں کے پیٹ میں بات آ گئی، اور جب ماں کے پیٹ کی بات آئے گی تو میڈیکل سائنس ہوگا یا نہیں. اسی لیے وہ رحم وہاں پر لفظ آئے اپنے اس کے ٹائٹل کے اندر. اس کے بعد یہ حمد ہو گئی، اس کا صلاۃ پیش کر رہے ہیں. والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء بکتاب مبین فی رحمت و شفاء وما حظ الکافرین منہ الا نقمۃ و شقاء وعلی آلہ و صحابہ. اب یہ صلاۃ آ گئی، اس کے بعد آئے گی منقبت آئے گی. درود السلام ہو خاتم الانبیاء پر جو روشن کتاب لانے والے ہیں، جس میں رحمت و شفا ہے، اور کافروں کے لیے اس سے سوائے انتقام بدفعی کے کچھ اور حصہ نہیں. اور آپ کے آل و اصحاب جو نیک اور متقی ہیں، الذین هم فی بطون امہاتہم شہداء ما جن جنین فی ظلمات ثلاث بین غشائن و غطائن. یہ خطبے کی بات ہے. فرما رہے ہیں کہ جو آپ کے آل و اصحاب پر بھی درود ہو جو نیک اور متقی ہیں، اور وہ ماؤں کے پیٹوں میں سعادت مند ہوئے جبکہ جنین کی 3 تاریکیوں میں پردے اور اندھیرے کے درمیان پوشیدہ رہے. اب یہ انہوں نے لیا قرآن کی آیت سے ہی لیا یہ بات بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد اور طرح، یعنی نطفہ ہوتا ہے، پھر علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے 3 اندھیریوں میں. 3 اندھیرے کون سی ہوتی ہیں؟ ایک اندھیری پیٹ کی، دوسری رحم کی، اور تیسری بچے دان کی. ان 3 رحم پوشیدہ رہتا ہے ان 3 پردوں کے اندر. اب امام رضا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ دیکھیں نا خطبہ دے دیا انہوں نے. اب خطبے کے اندر بھی آپ کے اندر صراحت لے کر آئے، قرآن سے لے کر آئے. ظاہر قرآن تو ماخذ ہے تمام علوم کا. احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے کہ قرآن کریم تو سب سے پہلے ماخذ نکالتے ہیں قرآن کریم سے. چاہے وہ خطبہ لکھ رہے ہوں، چاہے وہ فتویٰ لکھ رہے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی کر رہے ہوں، پہلا ماخذ قرآن سے لے کر آتے ہیں. تو اب امام احمدہ نے ان باتوں کا خیال رکھا، اور اس طریقے سے احمدہ نے یہ میں نے آپ کے سامنے ایک خطبہ پیش کیا. یہ اس لیے پیش کیا تاکہ آگے جب چیزیں آئیں گی تو میں اس کے اندر بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا میں، کیونکہ ہر رسالے کے اوپر خطبہ عموماً آپ کو ملے گا. تو اس میں حمد، نعت اور آپ کے بعد مقد ہوئی. اچھا، پھر دوسری یہ کہ جب اس طریقے سے میں نے فتاوی رضیہ کا اور دیگر رسائل کا مطالعہ کیا تو آپ کو یقینی کرا سکتا ہوں میری زبان سے، اور حقیقت کے لیے پھر آپ کو میری کتاب بھی دیکھنا پڑے گی. میں نے ایک کتاب لکھی، وہ ہے مجموعہ درود رضویہ. اچھا، یہ جو خطبے کے اندر نعت ہے نا، یہ اصل میں درود ہے. اب درود جو انہوں نے لکھنا ہے اس کے اندر مختلف اصطلاحات ہیں، اس سے نئے نئے سیغے نظر آ رہے ہیں. تو احمد رضا نے سمجھ لے کہ جو 350 رسائل میں نے ذکر کیا اس کے خطبات ہیں، تو 350 سے زیادہ نئے درود نئے سیغوں کے ساتھ احمد نے لکھے، اور میں نے ان کو اس کتاب میں جمع کر دیا.
اب اگر کوئی عربی ادب کا آدمی اعلیٰ حضرت کی عربی کو سمجھنا چاہتا ہے کہ کیا ان کی عربی تھی، کیسی عربی تھی، تو اس کو چاہیے کہ پہلے ان خطبات سے مطالعہ کر لے. وہ خطبات کو پڑھنے کے بعد ہی سمجھ جائے گا کہ کتنا یہ بڑا عالم ہے، کہ جب خطبے کے اندر، ایبسٹریکٹ کے اندر، خلاصے کے اندر وہ اس طریقے سے چیزوں کو سمجھا دیتا ہے تو آگے کیا صورتحال ہوگی، آگے دلال ہوں گے نا آگے. تو یہ احمد کا کمال ہے. تو میں نے اس کو الحمدللہ جمع کیا اور پھر میں نے ایک اور کام کر دیا. میں صرف یہاں بتا رہا ہوں، اس سے تعلق نہیں بن رہا لیکن بن جائے گا یوں کہ ان 350 خطبات کو جب میں نے مطالعہ کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں درود ہیں. تو میں نے صرف درود ان سے نکالے اور درود کے بعد میں نے ایک کتاب بنائی برکات و خیرات. یہاں تو میں نے سارے درود ویسے جمع کر دیے ہیں لیکن اس کے اندر میں نے صرف درودوں کو لایا. یعنی میں سبحان میں نے نکال دیے، میں نے مرحمت نکال دیے اور درود، تاکہ درود کا ایک مجموعہ تیار ہو سکے. اور اس کو میں نے بنایا برکات و خیرات کے نام سے. اس کو میں نے ایک اور بنا دیا، اس کو 7 ابواب تقسیم کر کے. اور جس طرح دلائل الخیرات کتاب ہے حضرت محمد سلیمان ذیلی کی، میں نے اسی طرز پر کتاب کو برکات و خیرات بنائی. تو ایک طرح اگر آپ دیکھا جائے احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہاں ایبسٹریکٹ لکھ رہے ہیں اور ان ایبسٹریکٹ کے اندر بھی کیا کیا چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ بعد آنے والے کس طرح کے ان کاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو یہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے قلم سے یعنی کہ ان کے جب قلم چلتا تھا تو قلم ایک چیز نہیں دے رہا ہے بلکہ بہت ساری چیزیں ان کے سامنے آ رہی. تو وہی بات ہوگی، ہم صرف ایبسٹریکٹ سمجھ رہے ہیں، ایبسٹریکٹ ہے، وہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے. دیکھنے کو دیکھا جائے تو بہت بڑا یعنی درود کے وہ صیغے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملیں گے، وہ صرف اس مجموعہ درود میں ملیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کو علم عطا کیا تھا اور علم کے ساتھ ساتھ ان کو ذہن عطا کیا تھا، فہم عطا کیا تھا، تفقہ فی الدین دیا تھا اور وہ اپنے کام کرتے رہے، کام کر چلے گئے. اور ضرور اس بات یہ ہے کہ ان کے کاموں کو زیادہ زیادہ سمیٹا جائے اور وہ سامنے پیش کیا جائے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ سے میں طریقہ شروع کر دوں گا کہ فتاوی رضویہ کا ہر جلد کے ساتھ عمومی ہم اس کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کروں گا کہ 15 منٹ کے اندر ایک ایپیسوڈ مکمل کر دوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنا مواد ہوتا ہے حضرت بولنے کے متعلق کہ وہ جو ہے لمبا ہو جاتا ہے کام. میری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو 15 سے 20 منٹ میں اندر ہر ایک ایپیسوڈ کے اندر تعارف پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتاوی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص جو طالب علم ہے علوم اسلامیہ کے، ان کو چاہے ضرور مطالعہ کریں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایپیسوڈ نمبر 11 میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.